اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان سورہ فتح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے اصحاب ہیں وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھیں گے وہ ہمہ اوقات رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ رکوع سجود کرنا کوئی اور مقصد نہیں، محض یہ کہ ان کا رب اس سے راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کی فضل اور ان کی مغفرت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ان کی مثال توریت اور انجیل میں بھی مذکور ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک کھیتی جو اگتی ہے ایک سوئی کی طرح، پھر وہ اپنے تنو پر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، کسان ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو پھر کفار جب صحابہ کرام کی اجتماعیت کو دیکھتے ہیں تو اپنے غیظ و غضب کی حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا ہے بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی ان کی تربیت ہوئی. یہ وہ معاشرہ ہے جن کے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ وہ فوج ہے جو بھوک سے بھی ان کفار کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتی ہے. اگر اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر بھی جنگ لڑنی پڑے تب بھی وہ کفار کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت ان کو دی تھی، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ تھی. تو جب بھی وہ کفار سے لڑتے تھے تو ہمیشہ فتح یاب ہو کر لوٹتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ضرور خلافت دوں گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں استحکام دوں گا جس طریقے سے تم سے قبل کے لوگوں کو بنی اسرائیل کو استحکام دیا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے ان سے چھین لی. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دین اسلام کے لیے جد و جہد اور کوششیں کی ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو استحکام دیا اور ان کو غالب کر کے رکھ دیا. جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفات کے میدان میں سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزارہ تعداد کے صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے اس وقت آیت نازل فرمائی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ دن ہے جو کفار تمہارے دین اسلام کی تمکین کے اندر ان کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے سے مایوس ہو چکے ہیں. اب وہ دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہاری یہ اجتماعیت، تمہاری یہ آپس میں محبت اور الفت کو دیکھ کر وہ غیر و غضب کے آگ میں جل رہے ہیں. وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچائیں. اور یہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل اور تکمیل کر کے پہنچایا. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا، وعد اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا ان وعد اللہ حق. بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ حق سچ ثابت ہوا تو صحابہ کرام غالب آئے. تو آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام جب سب سے پہلے جو جنگ لڑی وہ جنگ بدر تھی. بے سر و سامان یہ صحابہ کرام کی جنگ کے لیے نہیں بلکہ وہاں ان کے جو ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا
وہ وہاں سے لوٹ رہا تھا تو ان کے اوپر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے ان سے لڑائی کرنے کے لیے گئے. جنگ کا کوئی ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے, ان کے پاس کوئی, کسی کے پاس نیزہ ہے, کسی کے پاس تیر ہے, کسی کے پاس مکمل جنگ کا ہتھیار نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے وہ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو فتح یاب کر کے لٹایا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں تیار کردہ فوجی ایک فوج ہے جس نے دین اسلام کو ہمارے تک پہنچایا. اگر آج کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی سے اختیار کر بدزبانی اور بد کلامی کرے تو کیا آج مسلمانوں کی ایمان اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکیں؟ جن صحابہ کرام کی وجہ سے اسلام ہمارے تک پہنچا ہے تو کیا ہمارا ایمان اتنا بوسیدہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کچھ نہ کر سکیں؟ ان کی بدزبانی اور بد کلامی کو سنتے رہیں پھر بھی کوئی جواب نہ دے سکیں. جن صحابہ کرام نے دین اسلام کی تکمیل کو, دین اسلام کو اس طریقے سے کھینچا, اپنے خون اور پسینے سے کھینچا, اپنا جان بھی دیا, اپنا مال بھی دیا. آج ہم تو بت کی قربانی دے سکتے. اسلام کے لیے ہم بت کی قربانی بھی بڑی بات ہے اگر ہم اسلام کے لیے دیں. صحابہ کرام نے اپنے گھر چھوڑ دیے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, وہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نکلے, اخرجوا من دیارہم, ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. وعودوا فی سبیلی, اللہ کے راستے میں تکالیف دیے گئے, تکالیف پر تکالیف برداشت کیے صحابہ کرام نے صرف اسلام کے لیے. آج اگر کوئی شخص اپنی غلیظ زبان سے صحابہ کرام کے لیے کچھ الفاظ کہے تو کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ تو یہ ہمارا ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے کہ ہم ان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے حکمران کچھ کر نہیں سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتے, مجبور ہیں. ان کے ماتحت ہیں یہ یہود اور نصارہ کی سب کچھ انہی لوگوں کی بویا ہوا بیج ہے جو آج صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے پھر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلم کے اندر کہ میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا, لا تسبوا صحابی, میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا, میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا, کیونکہ روز زمین پر سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد میرے صحابہ کرام کا زمانہ ہے. خیر الناس قرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم, ان کے بعد کا زمانہ وہ زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا. 110 سن ہجری تک صحابہ کرام کا دور رہا, اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے کبھی شر کو دیکھا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کیسے فتنوں میں ہوں گے, کیسے وہ دنیا کے طرف دوڑے ہوں گے, کیسے انہیں للہیت کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی للہیت کو چھوڑ کر کیسے وہ دنیا کی طرف لپٹے ہوں گے. تو کیسے آپ یہ گمان کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے جان اور اپنے بچوں کی بازی لگا دی تھی اسلام کے لیے. لیکن آج ہماری قربانیاں تو یہ ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز فجر کے اندر ہماری قربانی کا پتہ چلتا ہے, کون لوگ نماز کے اندر آتے ہیں. ہم باوجود استطاعت کے, باوجود گاڑیوں کے, اس کے باوجود بھی مسجد میں نماز کے نہیں پہنچ پاتے. یہ ہماری قربانیوں کی مثال ہے. اور ہمارا ایمان, ان کا نہ پوچھو تو ہمارا ایمان کیسا ہے. صحابہ کرام کا تو ایمان اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مثالیں دی تھی, ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے. لیکن آج ہمارا ایمان جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. ابھی تمہارا ایمان قابل یقین نہیں, ابھی تمہارا ایمان قابل مثال نہیں جو مثال دے کر کہا جائے جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لائے. صحابہ کرام جس طریقے سے ایمان لائے تھے اس طریقے سے تم ایمان لاؤ. لیکن ہمارا ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے. ہمیں اس سر نو اپنے ایمان کو جاگزی کرنا ہوگا. جو جس نیت سے اسلام میں آئے تھے, جس جذبے کے ساتھ اسلام میں آئے تھے, وہ جذبہ لے کر نکلیں, قربانیاں پیش کریں اسلام کے لیے. سب سے پہلے قربانی کی ضرورت ہے کہ ہم وقت کی قربانی دیں. ابھی تو بات کی جاتی کہ مال کی قربانی, لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی قربانی کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں. ہم اگر ہفتہ اور اتوار بھی اللہ اپنے معاشی نظام کے لیے لگا رہے ہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن اللہ کے دین کے لیے نکالیں. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے تو آ سکیں. ہماری اجتماع کے ساتھ جہاں نمازیں تو ہوں, ہر ایک اپنے گھروں میں نماز پڑھے, تو پھر یہاں مساجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟
مسجدوں کی تعمیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر ہم جہاں نماز پڑھنے بھی نہیں آ سکے تو اس لیے صرف اور صرف آپ اپنے مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی فضل کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آ کر رکوع سجود کیجیے، یہاں آ کر نماز پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین اسلام کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ ہم میں کوئی وہ چیز تھی جس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا؟ عربوں دنیا میں لوگوں کو منتخب نہیں کیا، ہم چنیدہ ہیں۔ تو اگر ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں تو پھر یہ اسلام اپنی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی قربانی کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے آپ کی وقت کی قربانی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے لیے وقت کی قربانی دینے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے جو چیز محبوب کیا تھا، جو چیز پسند کیا تھا، وہ ایمان تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں پیوست کر دیا تھا۔ اور جو چیز اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے ناپسند کیا تھا وہ کفر تھا اور گناہ کے کام تھے اور نافرمانی تھا۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں کہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ ہم عشاء تک وہاں مسجد میں بیٹھے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہاں بیٹھے رہے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے امان کے باعث ہیں، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آئے گا جو آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام میرے امت کے لیے امان کے باعث ہیں، بلکہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان کا باعث ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر وہ وقت آئے گا جو ان کا وعدہ ان صحابہ کرام سے کیا گیا۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے امت کے لیے امان کے باعث ہیں۔ جب یہ صحابہ کرام چلے جائیں گے تو میرے امت پر وہ وقت آئے گا جن کا وعدہ اس امت سے کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے، فرقہ بندی کے اندر امت کو تقسیم کیا گیا۔ یہ سب کچھ ان یہود و نصارہ کے بیچ گویا ہوا ہے، جن لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور امت کو پارا پارا کر دیا ہے، امت کی طاقت کو ختم کر دیا۔ یہ وعدہ امت سے کیا گیا تھا جو صحابہ کرام کے جانے کے بعد فرقہ بندی نے جنم لیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میرے صحابہ نے جو نیکیاں کی ہیں، اگر تم بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو پھر بھی تم ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جب صحابہ کرام نے دیا تھا اس اجر تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، کیونکہ وہ دور کی خیر کا زمانہ تھا اور یہ شر کا زمانہ ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خندق کا موقع آپ شاید نہیں بھولے ہوں گے، وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر سخت سردی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام کے پاس نہ کسی کے پاس نوکر تھا نہ کوئی غلام تھا، اور یہ وہ وقت تھا جو غربت کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین مٹی کو اٹھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے اور مٹی اٹھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ نے اپنے پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ یہ بھوک عالم تھا، 2-3 روز سے کسی نے کھانا تک نہیں کھایا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کیا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا بس 1 سا جب ہے تقریباً اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور ان کی بیوی نے وہ 1 سال جب سے ان کو پیسنے کے لیے چکی پر گئی ہیں اور پیس رہی ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے وہ بکری کا بچہ ذبح کر دیا اور ہنڈی کو چاٹ کر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور چپکے سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور چند صحابہ کرام چلیے، میرے پاس 1 سال جب تھا، ان کے کچھ روٹیاں ہیں اور ایک بکری کا بچہ تھا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام کو کہا کہ چلیے جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت ہے. جابر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر اپنی بیوی سے کہیے جو روٹیاں تندور میں ڈال دی ان کو نکالے نہیں, اور جو ہنڈیا ابھی تک چولہے پر ہے اس کو اتارنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے اپنے لعاب دہن اس کے اندر ڈالا, اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ ایک اور روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ اور اس ہانڈی میں سے سالن نکالتی رہو اور پھر اس کی ڈھکن کو پورا نہیں کھولنا. اور اللہ کے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت 1000 کے قریب صحابہ کرام تھے, سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پر سالن رکھ کر دیا اور تمام صحابہ کرام سیر کر کھا گئے, اور اس کے باوجود بھی کھانا اور روٹی سالن اس کے باوجود بھی برقرار رہا جو پہلے تھا, گویا کہ اس کے اندر نکالا ہی نہیں کیا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ صحابہ کرام یہ میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام نے بھوک میں بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں, پیٹ پر پتھر باندھ کر. آج اگر ہم کسی اشتہاری مہم میں جائیں سب سے پہلے ہم یہ کہیں کہ ہم ناشتہ کہاں کریں گے, ہم نے وہاں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ ہمیں ہماری گرد و غیرت اللہ ہو, اللہ رب العالمین سے ثواب اور نیک عمل حاصل کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین سے اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے اگر گرد و غیرت یہ ہے تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں وہ ضرور اجر عظیم سے لٹائے گا. آپ صحابہ کرام کی بہادری کو دلیری کو دیکھیے کہ بخاری کتاب مغازی کے اندر ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ کچھ تمام صحابہ کرام کو بلکہ ایک فوج کو وہاں بھیجا کسرا سے جنگ کے لیے, اور کسرا کے سپہ سالار عامل نے 40,000 فوج سے لڑائی کے لیے وہاں پر آئے, اور صحابہ کرام رضوان مجمعین کا سپہ سالار مغیرہ بن شعبہ ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر پہنچے تو عامل نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص مجھ سے بات کرے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہا کہ تم جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. انہوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں, ہم سخت بدحالی بھوک میں گٹھلیاں اور کھالوں کو چوسا کرتے تھے, ہم بالوں کی لباس پہنا کرتے تھے, اور ایسے میں ہم درختوں اور پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے. ایسے بدبختی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک رسول مبعوث کیا, ایک نبی بھیجا جو ہم میں سے ہی تھا اور جن کے آب و اجداد ہم جانتے تھے, جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم جنگ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین حدیث بیان کروں گا تو ہمیں بتایا کہ ہم اللہ رب العالمین کی بات کریں, اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کریں, اور اس کے بعد ہم تم سے جنگ کرنے آئے ہیں. جو ہم سے شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے, اور جو ہم میں باقی رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا. اب آپ دیکھیے ان کی دلیری کو دیکھیے, تو وہاں 40,000 فوج کھڑی ہے اور یہاں ایک صحابی پیچھے ان کی فوج ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم میں جب باقی رہا تو ہم وہ تمہارے گردنوں کے مالک ہوگا, تمہاری گردنوں کو مار کر تمہارے مالک ہوگا. یہ صحابہ کرام کی جرأت اور دلیری تھی. اللہ رب العالمین نے تبھی ان صحابہ کرام کا انتخاب کیا اور جنہوں نے اسلام کے نقشے کو یہاں تک ہم تک پہنچایا, اور یہ اسلام کی آپ جاری کی اب تم سے ہی امید ہے کہ چمن کو آپ جاری کے لیے تم نے اپنے اولاد کی وہ تربیت کرنی ہے تمہارے جانے کے بعد یہ ایک فوج بن کر کھڑی ہو, تو ان تمام فتنوں کے سامنے تمام فتنوں کا سرکوبی کرے اور ان تمام فتنوں کے سامنے ایک چٹان بن کر ایک سیسا پلے دیوار بن کر کھڑے ہو سکے تاکہ ان تمام فتنوں کی مقابلہ کر سکے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.